بسم الله الرحمن الرحيم. باب رد السلام في الصلاة. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه آمين. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة لشغلا. نماز کی جو یہ موجودہ حیات ہے یہ رفتہ رفتہ تکمیل پذیر ہوئی ہے۔ شروع میں جب نماز کی فرضیت کے احکام آئے تو نماز میں سلام و کلام کی اجازت تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہجرت حبشہ سے پہلے ان کے سامنے یہ صورتحال تھی۔ جب وہ ہجرت کر کے واپس تشریف لائے تو سابقہ معمول کے مطابق انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے طرح طرح کے اندیشے لاحق ہو گئے اور میں سوچنے لگا ما قدما و ما حدثا، کہ پہلی کیا بات ایسی ہو سکتی ہے جو آپ کے لیے گویا کہ ایک گرانی کا باعث بنی ہو، یا بعد میں کوئی بات ایسی ہو سکتی ہے۔ لیکن نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان فی الصلاۃ لشغلا، کہ نماز اپنی ایک مشغولیت رکھتی ہے، تو نماز میں نہ سلام کی اجازت ہے نہ کلام کی اجازت۔ تو یہ کوئی زبانی سلام کا جواب دینے کی اجازت تو کسی کے نزدیک نہیں ہے، ایسے میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ البتہ بالاشارہ سلام کا جواب دینے کی گنجائش ہے، اور حضرات حنفیہ کے نزدیک اس میں کراہت ہے، لیکن بہرحال نماز فاسد نہیں ہوگی۔ بعض حضرات کے نزدیک کراہت بھی نہیں۔ سلام کا جواب بالاشارہ، تو یہ مسئلہ اپنی ترمذی میں بھی پڑھ لے آئے۔ دوبارہ یہاں یہ فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود: كنا نسلم على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی الصلاۃ فیرد علینا، ہم سلام پیش کرتے تھے، آپ جواب دیتے تھے۔ وفی الصلاۃ فلما رجعنا من عند النجاشی سلمنا علیہ فلم يرد علینا، جب ہم ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے پھر واپس آ گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے 2 دفعہ ہجرت کی تھی، ایک دفعہ مکے میں آ گئے تھے یہ سن کے کہ اب قریش کا رویہ ٹھیک ہو گیا، اور جب حالات دیکھا کہ حالات اسی طرح ناسازگار ہے اور قریش کی دشمنی میں کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر دوبارہ تشریف لے گئے، اور دوبارہ جو ہجرت واپسی ہوئی تھی وہ مدینے میں ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم آئے تو آپ نے فرمایا وقال ان فی الصلاۃ لشغلا، کہ نماز اپنی ایک مشغولیت رکھتی ہے، لہذا نماز میں کوئی خارجی باتوں کی گنجائش نہیں۔ جی۔ وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم عن أبي وائل عن أبي عبد الله رضي الله عنه قال عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي سلاما فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله تعالى قد أحدث ألا تكلموا في الصلاة فرد علي السلام۔ کہتے کننا نسلم فی الصلاۃ، نماز کے دوران ہم سلام پیش بھی کرتے تھے اور سلام کا جواب بھی دے دیتے تھے۔ ونأمر بحاجتنا، اور کوئی ضرورت کی بات ہوتی تھی تو اس کی ہدایت دیتے تھے۔ کسی کو نماز کے دوران کوئی ضرورت پیش آ گئی تو اس کے بارے میں کسی کو کہہ دیا۔ فقدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویصلی، جب میں ہجرت کے بعد ہجرت الحبشہ کے بعد حاضر خدمت ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ فسلمت علیہ، میں نے سلام عرض کیا۔ فلم يرد علیہ السلام، آپ نے بالکل جواب نہیں دیا، نہ زبانی اور نہ بالاشارہ۔ اسی حدیث کو مستدل بنایا حضرات حنفیہ نے کہ اشارے سے جواب دینا بھی کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، کراہت سے خالی نہیں ہے۔ فأخذنی ما قدم وما حدث، جب میں نے دیکھا کہ آپ نے سلام کا جواب بالکل نہیں دیا تو کہتے ہیں مجھے فکر لاحق ہوئی کہ کیا ایسی باتیں زمانے قدیم میں یا زمانے جدید میں پرانی باتیں یا نئی باتیں ایسی کیا ہو سکتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبیدہ خاطر ہونے کا سبب بنی ہو۔ میں سوچنے لگا کہ شاید میری طرف سے کوئی شکایت ہے، اس لیے آپ نے جواب نہیں دیا۔
پریشان ہو گیا. فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرمائی، قال تو فرمایا مجھے سمجھانے کے لیے کہ ان اللہ عز وجل یحدث من امرہ ما یشاء، اللہ اپنے احکام اور معاملات میں نئی نئی باتیں نازل فرماتے رہتے ہیں. تو حدیث کو معنی نئے کام کرتے رہتے ہیں اپنے اپنے احکام وغیرہ کے سلسلے میں. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَحْدَثَ، اللہ کی طرف سے نیا حکم یہ آیا ہے کہ اللہ تکلموا فی الصلاۃ، کہ اب نماز میں گفتگو کی اور بات چیت کی بالکل اجازت نہیں ہے. فَرَدَّ عَلَيَّ السلام، اور چونکہ میں نے سلام عرض کیا تھا نا، تو اب نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے مجھے میرے سلام کا جواب دیا. جی. وبه قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبة بن سعيد أن الليث حدثهم عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب رضي الله عنهم أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة قال ولا أعلمه إلا قال إشارة بأصبعه وهذا لفظ حديث قتيبة. یعنی اشارے سے جواب دیا. میں نے کل یہ حدیث آپ کے سامنے گزری تھی، بتایا تھا کہ اشارے سے مراد ایسا آج کل کا متعارف اشارہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہاتھ رکھ کے اپنی انگلی اٹھائی یا پورا اس طرح آدھا ہاتھ اٹھا دیا، جس سے سلام کرنے والے کو اندازہ ہوا کہ مجھے جواب مل رہا ہے. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو زبير عن جابر رضي الله عنه قال أرسلني نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا ثم كلمته فقال لي بيده هكذا وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. یہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر فرماتے ہیں ارسلنی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی بنی المصطلق، بنو المصطلق کا قبیلہ تھا، ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تھا. فاتحتہ، میں وہ کام کر کے حاضر خدمت ہوا. وہ یصلی علی بعیرہ، تو میں نے دیکھا کہ اب نماز پڑھ رہے بعیر پر، اور بعیر پر کون سی نماز ہو سکتی ہے؟ نفل، فرض تو ہو نہیں سکتی. فکلمتہ، تو میں نے آپ کو بتانا چاہا کہ اپنی کارگزاری بتانی چاہیے کہ آپ نے مجھے بھیجا تھا، میں یہ جواب لے کر آیا ہوں. فقال لی بیدہ ہکذا، تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا کہ یہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی یہ بات چیت کا موقع نہیں، مجھے روک دیا اپنے ہاتھ کے اشارے سے. فقال لی بیدہ ہکذا ثم کلمت، پھر میں نے گفتگو کرنی چاہیے، میں سمجھ نہیں پایا تھا. فقال لی بیدہ ہکذا، تو پھر بھی اسی طرح ہاتھ سے اشارہ کر کے آپ نے مجھے منع کر دیا. وَأَنَا أَسْمَعُ يَقْرَأُ، اور کہتے ہیں میں سن رہا تھا کہ آپ تلاوت فرما رہے ہیں. وَيُومِي بِرَأْسِهِ، اور سجدہ اور رکوع باقاعدہ نہیں کر رہے، اس لیے کہ دابے پہ تو اس کا تصور نہیں، تو سجدہ اور رکوع اشارے سے فرما رہے تھے. فَلَمَّا فَرَغَ، جب آپ کی نماز پوری ہو گئی، قَالَ، تو اب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ مَا فَعَلْتَ فِي الَّذِي أَرْسَلْتُكَ، جس کام کے لیے میں نے تمہیں بھیجا اس کا کیا بنا؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُكَلِّمَكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، تو مجھ سے بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن میں اس لیے جواب نہیں دے پا رہا تھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو اب بتاؤ جو جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا اس کا کیا نتیجہ نکلا. جی. وبه قال حدثنا الحسين بن عيسى الخراساني الدامغاني قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا نافع قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه قال فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق. کل میں نے بتایا تھا کہ مجھے کیفیت مستحضر ہے، لیکن کہاں سے میں نے لیا، یہ تو یہ حدیث ہے، دیکھو یہ آ گئی. کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے یقول خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى قباء، کہ قباء کے محلے میں آپ تشریف لے گئے، یصلی فی، بلکہ مسجد میں تشریف لے گئے نماز پڑھنے کے لیے. قال فجاءت الانصار، وہاں جو آس پاس حضرات انصار آباد تھے تو وہ حاضر ہو گئے. فسلموا علیہ، وہ سلام پیش کرنے لگے. وہ یصلی، جب آپ نماز کی حالت میں تھے تو نماز پڑھتے ہوئے وہ سلام پیش کرنے لگے.
قال فقلت لبلال، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ میں نے حضرت بلال سے پوچھا کہ کیف رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يرد علیہم حین کانوا یسلمون علیہ ویصلی، کہ جب نماز کی حالت میں انصار کے لوگ آپ کو سلام پیش کر رہے تھے تو آپ کے جواب دینے کا طریقہ کیا تھا، کیسا جواب دے رہے تھے؟ قال یقولها کذا، تو حضرت بلال نے اشارے سے سمجھایا کہ اس طرح، او کس طرح کہتے تھے، وبسط یدہ، اپنا ہاتھ جو ہے رکھا، وبسط جعفر بن عون کفہ وجعل، راوی نے بھی یہ منظر کشی کی، جعل جعفر بن عون کفہ وجعل بطنہ اسفل وجعل ظہرہ الی فوق، کہ دیکھو یہ ہاتھ رکھا ہوا ہے نا تو اس کو اس طرح ظہرہ الی فوق وکفہ باطنہ الی، تو اس طریقے سے گویا کہ آپ نے یہ میرے سلام کا یعنی ان کے سلام کا انصار کے سلام کا جواب دیا۔ بسط کفہ وبسط جعفر بن عون کفہ وجعل بطنہ اسفل، یہ بطن ہے اور یہ ظہر ہے، تو وجعل ظہرہ الی فوق، تو یہ ظہر اس کو آپ نے اوپر اٹھا دیا اور یہ تو اس طریقے سے اشارہ کر کے آپ نے سلام کا جواب دیا۔ جی وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غرار في صلاة ولا تسليم. قال أحمد يعني فيما أرى ألا تسلم ولا يسلم عليك ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك. لا غرار فی صلاة، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا غرار فی صلاة ولا تسلیم، کہ نماز میں کوئی کمی نہیں ہے اور نہ تسلیم میں کمی ہے۔ تو نماز میں کمی نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو شک ہوا کہ میری 3 رکعتیں ہوئی یا 4 رکعتیں ہوئی، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ بس 3 ہوئی ہے بس وہ سلام پھیر دے، بلکہ تحری کرے، اور اگر تحری سے کسی نتیجے پہ نہ پہنچے تو بنا علی العقل کرے، 1 رکعت اور ملائے اور اس نماز کو ناقص حالت میں نہ چھوڑے۔ لا غرار فی صلاۃ، نماز میں کمی نہیں ہے۔ یا تو یہ مطلب ہے، یا مطلب ہے کہ خشوع کے اعتبار سے نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اس میں خشوع نہ ہو، بلکہ نماز پڑھے تو پوری خشوع کے ساتھ، ان تعبد ربک کانک تراہ، پوری خشوع کے ساتھ نماز پڑھے۔ لا تسلیم، اسی طرح سلام میں بھی کمی نہیں ہے۔ یعنی سلام میں کمی کا کیا مطلب ہے کہ جو پورا سلام ہے السلام علیکم، اس کے بجائے سلام اس طرح ٹوٹا پھوٹا سلام، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سلام مکمل ہونا چاہیے، اور مکمل کا کم سے کم جو طریقہ ہے وہ السلام علیکم ہے، اور مسجد بلانے کا فائدہ اور بھی ہے۔ لا صلاۃ لا غرار فی صلاۃ ولا تسلیم، قال احمد یعنی فیما اران لا تسلم ولا یسلم علیک، ایک مطلب اس کا ہے کہ تسلیم میں غرار نہیں ہے کہ تم کسی کو سلام نہ کرو نہ تمہیں کوئی سلام کرے، بلکہ سلام کو پھیلاؤ، سلام کو زیادہ سے زیادہ رواج دو۔ وَيُغَرِّرُ الرَّجُلُ بِصَلَاتِهِ فَيَنْصَرِفُ وَهُوَ فِيهَا شَاكٌ، اور کہتے ہیں لا غرار فی تسلیم کا مطلب ہے کہ ایک آدمی نماز میں کمی کرتا ہے۔ کمی کرنے کا مطلب ہے اس کو شک ہوا کہ میری 3 رکعتیں ہوئی ہے 4 ہوئی، تو بس خود ہی اپنے طور پر فیصلہ کر لیتا ہے، 3 بھی سلام پھیر لیتا ہے، حالانکہ اس کو اطمینان نہیں ہے کہ میری نماز پوری ہوئی ہے۔ تو اس کو یا تو تحری کرنی چاہیے، اور تحری سے کسی طرف رجحان نہیں ہوا تو بنا علی العقل کرنا چاہیے، یہ سمجھے کہ میری 3 ہوئی ہے اور 1 رکعت اور ملا ہے۔ ادھوری حالت میں، ناقص حالت میں وہ نماز مکمل کرنے اور اپنے آپ کو شک میں مبتلا رکھنے سے بچے۔ فَيَنْصَرِفُ وَهُوَ فِيهَا شَاكٌ، اس کو شک ہوا اور شک ہونے کی حالت میں اس نے سلام پھیرا تو نماز کو اس نے مکمل نہیں کیا۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي مالك عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أراه رفعه قال لا غرار في تسليم ولا صلاة. قال أبو داود ورواه ابن فضيل على لفظ ابن مهدي ولم يرفعه. باب في تشميت العاطس في الصلاة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم المعنى عن حجاج الصوافي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال
صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثق لأمياه ما شأنكم تنظرون إلي قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فعرفت أنهم يصمتوني قال عثمان فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما ضربني ولا كهرني ولا سبني ثم قال إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنا قوم حديث عهد بجاهلية وقد جاءنا الله بالإسلام ومنا رجال يأتون الكهانة قال فلا تأتهم قال قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يسدهم قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك قال قلت جارية لي كانت ترعى غنيمات قبل أحد والجوانية إذا اطلعت عليها اطلاعة فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون لكني صككتها صكة فعظم ذاك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أفلا أعتقها قال ائتني بها فجئت بها فقال أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة. یہ کوئی بڑے شاندار حدیث ہے، کہتے ہیں کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاویہ ابن الحکم السلمی فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز میں شریک تھا، یعنی جماعت میں شامل تھا. فعطس رجل من القوم، ایک آدمی کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ کہا یا نہیں کہا، میں نے اس کو جواب دیا یرحمک اللہ. فعطس رجل من القوم فقلت یرحمک اللہ. اب دیکھو یرحمک اللہ تخاطب کا صیغہ ہے تو یہ من کلام الناس ہے، لہٰذا اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ نہیں کہا جانا چاہیے تھا. اور اسی سے سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کو اس طرح کا جواب دے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. تو بہرحال میں نے یرحمک اللہ کہا فرمان القوم بابصارہم، تو لوگوں نے گھور گھور کر مجھے دیکھنا شروع کیا نماز میں. فقلت، جب میں نے ان کا طرز عمل دیکھا تو میں نے کہا وا سکل امیہ ما شانکم تنظرون الیہ، کہ میری ماں مجھے روئے، کیا بات ہے، میں نے کون سی حرکت کی ہے جو تم مجھے گور گور کر دیکھ رہے ہو. ما شانکم تنظرون الیہ، جو گور گور کر دیکھ لو. قال فجعلوا یضربون بایدیہم علی افخاذہم، تو ظاہر ہے کہ وہ خود نماز میں تھے تو مجھ سے میری بات کا زبانی جواب تو دے نہیں سکتے تھے. انہوں نے اب پیٹنا شروع کیا اپنے رانوں کو. کس نے؟ ان نمازیوں نے جنہوں نے مجھے گورا تھا. تو میری اس بات کے جواب میں کہ میں ان سے مخاطب کر کے ان کے اس طرز عمل پر میں نے ناگواری کا اظہار کیا تو اب انہوں نے رانوں کو پیٹنا شروع کیا. اور مجھے اندازہ لگایا کہ یہ لوگ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میں خاموش ہو جاؤں، مجھے خاموش کرانے کے لیے یہ اس طریقے سے کر رہے ہیں. فجعلوا یضربون بایدیہم علی افخاذہم فعرفت انہم یصمتونی، کہ یہ مجھے خاموش کرنا چاہ رہے ہیں. عثمان، لیکن میں خاموش کرنا چاہ رہے لیکن ظاہر کہ میں پھر کچھ نہیں بولا. فلما رأیتم یسکتونی لیکنی سکتت، جب میں نے دیکھا کہ مجھے خاموش کرنا چاہ رہے ہیں تو مجھے غصہ تو بہت آیا. یہاں اس کی سزا معذوف ہے، لیکن سکت، لیکن میں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا اور خاموش رہا. میں نے کوئی یعنی اس کا رد عمل ظاہر نہیں کیا. لیکن سکت، بات ختم ہو گئی. فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرمائی تو بأبی و امی، یعنی مفدی بہ ابی و امی، ہوا مفدی بأبی و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا. ما ضربنی ولا قہرنی، نہ آپ نے مجھے مارا، ولا قہرنی، نہ مجھے ڈانٹا، مالا سبنی، نہ مجھے سخت سس کہا. بالکل یعنی انتہائی رحمت سے اور شفقت سے سمجھایا. ثم قال ان هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس، کہ دیکھو یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں گفتگو نہیں ہونی چاہیے جو لوگوں کے آپس میں ہوتی ہے. انما کلام الناس هذا انما التسبیح والتکبیر، نماز تو ان چیزوں کا نام ہے کہ اس میں تسبیحات ہے، تکبیرات ہے، تلاوت ہے.
انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غرض یہ کہ اسی طرح کی کچھ بات آپ نے ارشاد فرمائی. دوبارہ مجھے یعنی نصیحت ہو گئی آئندہ کے لیے میں باز رہا. اب جب میں نے آپ کا اتنا مشفقانہ رویہ دیکھا تو میرے دل میں کئی سوالات پیدا ہو گئے. تو ایک سوال میں پوچھتا چلا گیا. کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ انا قوم حدیث عہد بجاہلیہ، کہ ہم لوگ ابھی جاہلیت سے نئے نکلے ہیں اور نہ ابھی تک تو ہم کفر و شرک کو جاہلیت میں تھے. تو جاہلیت کو چھوڑے زیادہ وقت نہیں گزرا. حدیث عہد بجاہلیہ ہے کہ جاہلیت کا زمانہ ہم سے زیادہ، کفر و شرک کا زمانہ ہم سے زیادہ دور نہیں تھا. وقد جاءنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا. ومنا رجال یاتون الکہات. تو اب قابل استفسار بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساحروں، جادوگروں اور کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، مغیبات معلوم کرنے کے لیے، غیب کی خبریں جاننے کے لیے جاتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو کچھ غیب کی خبریں ملتی ہے ان کاہنوں کو، تو ان کو جا کے کچھ نذرانے پیش کرتے ہیں اور غیب کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ومنا رجال یاتون الکہات قال فلا تأتی. فرمایا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، کسی کو نہیں جانا چاہیے وہاں پہ، تم نہ جایا کرو، اس لیے کہ غیب کی خبریں کوئی نہیں جانتا. اگر کوئی کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. فلا تأتی. قال قلت ومنا رجال یتطیرون. کچھ لوگ ہمارے ایسے بھی ہیں جو بدشگونی کرتے ہیں، بدفالی لیتے ہیں. مثلا کوئی سفر پہ جانا ہے، اب کتا سامنے سے گزرے ہے، بلی گزری، تو سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ سفر ہمارے لیے مفید نہیں ہوگا. یا کوئی الو گھر پہ بیٹھ کے آ کے اور اس نے کوئی چیخنا چلانا شروع کیا تو سمجھتے ہیں کہ کوئی آفت آنے والی. بدشگونی لیتے ہیں. یا تطیرون کے معنی کیا ہے؟ بدفالی، بدشگونی لیتے ہیں. قال ذاک شیء یجدونه فی صدورہم. فرمایا کہ ہاں بعض اوقات انسان کے دل میں اس طرح کے وساوس آتے ہیں، لیکن اس وسوسے کو اپنے کام کے لیے رکاوٹ نہ بننے دے، اپنا کام کرے اور یہ بدشگونی کو نظر انداز کرے. جہاں شہر میں کوئی یجدونه فی صدورہم، لوگ اپنے دلوں میں، سینوں میں اس طرح کی بات بعض اوقات بدشگونی کے محسوس کرتے ہیں، وساوس آتے ہیں طرح طرح کے، اور انسان کو فیصلہ کرنے میں ذرا الجھن ہونے لگتی ہے. لیکن میں بتاتا ہوں کہ فلا یصدهم، یہ جو دل میں خیال آیا نا بلا وجہ، خوف اور ڈر، یہ خیال ان کو نہ روکے جس مقصد کے لیے وہ سفر کر رہے ہیں، جو مقصد ان کے پیش نظر ہے اس کو کر گزرے. فلا یصدهم. قال قلت ومنا رجال یخطون، کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مختلف شکلیں اور ذائچے بناتے ہیں. یعنی وہ رمل اور جفل ایک فن ہے، ایک ہنر ہے نجومیوں کا، جو وہ کچھ شکلیں بناتے ہیں اور اس سے کچھ غیب کی خبریں معلوم کرتے ہیں. اور یہ ماضی میں بعض انبیاء کو، حضرت دانیال علیہ السلام کو یہ ہنر اللہ رب العزت نے دیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ قَالَ كَانَ نَبِيٌّ مِّنَ الْأَنبِيَاءِ يَخُطُّ، کہ ایک نبی کو یہ علم اللہ نے عطا فرمایا تھا، وہ یہ کرتے تھے. تو اب اگر کوئی آج ایسا کر رہا ہے تو ایک صورت میں کامیابی ہو سکتی ہے کہ یہ کسی کا خط اس نبی کے خط کے موافق ہو، لیکن یہ کوئی مائی کلال اس کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا خط نبی کے خط کے برابر ہے. لہذا لغو، فضول اور لائنی حرکت ہے تو اس سے بھی بچے. فمن وافق خطه، یعنی موافق خطه خط ذلك النبی فذاک، تو ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا دعویٰ تو کوئی نہیں کر سکتا. قال قلت، پھر میں نے ایک اور بات پوچھی کہ جاریۃ لی کانت ترى غنیمات قبل احد والجوانیہ، میرے ایک باندی ہے اور وہ میری بکریاں چرا رہی تھی احد کی طرف، اور جوانیہ بھی ایک علاقہ ہے وہاں بکریاں چرا رہی تھی. ایک دفعہ میں گیا، اطلاعت علیہ اطلاعات، ایک دفعہ میں خیر خبر لینے کے لیے وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْهَا، کہ ایک بکری کم ہے. اور میں نے اندازہ لگایا تو پتہ چلا ہے تو اسی نے بتایا ہوگا کہ وہ بکری جو ہے نا بھیڑیا کھا گیا، بھیڑیا پھاڑ کھا گیا. وَأَنَا مِنْ بَنِي آدم. اب ظاہر ہے کہ یہ خبر جب میں نے سنی کہ صاحب میری ایک بکری غائب ہو گئی اور بھیڑیا حالانکہ چرواہا وہ باندی ساتھ تھی، تو مجھے بڑا افسوس ہوا. آخر میں بھی ابن آدم ہوں،
میں بھی انسان ہوں تو مجھے غصہ تو آتا ہے. تو کہنے لگے وانا من بنی آدم، میں کوئی فولادی آدمی تو نہیں ہوں، میں بنی آدم میں سے ہوں. آصف کما یصفون، جس طرح اور لوگوں کو افسوس ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، مجھے بھی افسوس ہوا. لیکنی سککت، اور تو میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن ایک تھپڑ لگایا اس کو. کس کو؟ اس باندی کو. لیکنی سککت سکتن، کہتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی، فعظم ذلك علی رسول اللہ، تو اس بات کو بہت بڑا سمجھا کہ بیچاری بے زبان عورت ہے، تم نے اس کو دیہاتی، تم نے اس کو تھپڑ بلا وجہ مارا، اس کی کوئی خطا تو نہیں تھی، اب بھیڑیا کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی تھی وہ. فعظم ذلك علی رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس حرکت کو بہت بڑا قرار دیا کہ تم نے برا کیا. اب مجھے بھی سخت صدمہ ہوا، تو میں نے فوراً اس کی تلافی کی کوشش کی. فقلت افلا اعتقها، کیا اس اپنی اس غلط طرز عمل کی وجہ سے میں اس کو آزاد نہ کر دوں، کہ اس طریقے سے میری اس کوتاہی کی گویا کہ تلافی ہو جائے گی. افلا اعتقها قال ائتنی بها، آپ نے فرمایا پہلے اس کو میرے پاس لاؤ. فجئت بها، میں لے کے آیا اس جاریہ کو. فقال، تو آپ نے اندازہ لگانا چاہا کہ ایمان یعنی مسلمان ہے یا کیا ہے، اندازہ لگانا چاہا تو آپ نے کچھ ان سے کچھ باتیں پوچھی. پہلی پوچھی کہ این اللہ، تو وہ کہنے لگے فی السماء. تو پھر دوسری بات پوچھی این اللہ، قالت فی السماء. قال من انا، میں کون ہوں؟ قالت انت رسول اللہ. قال اعتقها فانها مؤمنہ، فرمایا کہ ٹھیک ہے ایمان والی، اس کو آزاد کرو. یہ جو فرمایا کہ این اللہ اور اس نے جواب دیا کیا؟ فی السماء، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی حیز ہے. اللہ وہ ہر مکان سے منزہ ہے، حیز نہیں ہے. لیکن یہاں مقصد یہ تھا کہ ہر ایک آدمی کا ایک ایمانی تصور ہوتا ہے، تو وہ بیچاری ایسی یعنی وہ پڑھی لکھی عورت تو تھی نہیں، انتہائی سادہ خاتون تھی. تو اپنے نسبت سے اپنے دانش میں اس نے کہا فی السماء. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ آلہہ باطلہ ہے جو زمین میں لوگ بنا بنا کے رکھتے ہیں بت، اور اللہ کی جو قدرت ہے، عظمت ہے، اختیار ہے، ملکوت ہے، وہ سب پر حاوی ہے فی الاسماء فی السماء. تو یہ اور یہ حقیقت ہے کہ جو آلہہ باطلہ کے مقابلے میں اللہ کا تصور جو ہے وہ تمام کائنات کو محیط ہے. اپنے دانش میں جو وہ یہی بات بتا سکتی ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ اللہ کا کوئی حد تام یا حد ناقص نہیں ہے. کوئی اللہ کی تعریف کر سکتا ہے یعنی جو حد تام یا حد ناقص کے درجے میں؟ وہ سلم کا جو خطبہ ہے نا، سلم کا، سبحانہ ما اعظم شانہ لا يحد ولا يتصور ومن اجل البدیہیات كالنور والسرور. سبحانہ ما اعظم شانہ لا يحد ولا يتصور وهو من اجل البدیہیات كالنور والسرور. اب جو کسی سے کہا جائے کہ روشنی کی تعریف کرو، تو کوئی یا یہ کہ ایک آدمی کو خوشی لاحق ہو گئی تو دوسرا اس سے پوچھتا ہے کہ یہ خوشی جو ہے کیا چیز ہے. تو اب کسی بچے سے آپ پوچھو جس نے آم نہ دیکھا ہو کہ سر آم کیا چیز ہوتی ہے، اور آم کی مٹھائی، یا جس نے آم کا ذائقہ نہ چکھا ہو اس سے پوچھو کہ آم کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے، گلاب جامن کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے، تو کوئی بتا سکتا ہے. تو یہاں ہر ایک آدمی اپنے یعنی دائرۂ علم کے مطابق بتاتا ہے. تو یہاں مقصد جو تھا کوئی فلسفیانہ تعریف حاصل کرنا نہیں تھا، اور ممکن بھی نہیں ہے. لا يحد ولا يتصور، کہ کوئی حد تام حد ناقص کسی طریقے سے بھی اللہ رب العزت کی حد بیان نہیں، اس تعریف نہیں ہو سکتی. تعریف سے مراد کوئی منطقی تعریف ہے، اور وہ من اجل البدیہیات، لیکن اس کے باوجود کہ لا يحد ولا يتصور ہے، من اجل البدیہیات كالنور والسرور، اس لیے کہ وہ فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. کائنات کا سارا نظام، خود انسان کی تخلیق اور اس کی جسمانی ساخت،
ایسی چیز ہے کہ جو اللہ واحد لا شریک اور اس کی قدرت اور اس کی عظمت و کبریائی کی گواہی دیتی ہے. تو اس لیے آپ نے اندازہ لگایا کہ اپنی سوچ کے مطابق اس نے بات صحیح کہی اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ مسلمان ہے. ورنہ اگر مشرک ہوتی تو کسی زمینی خدا کا حوالہ دیتی اور میری رسالت کا اقرار نہ کرتی. جب رسالت کا بھی اقرار کیا اور اللہ کے عظمت کبریائی کا بھی اقرار کیا تو آپ نے فرمایا ہے اعتقا فإنہ مومنہ، یہ اس کو آزاد کر دو. تو بہرحال یہ ترجمۃ الباب کیا ہے؟ تشمیت الحدیث. ہاں، تو وہ تشمیت الحدیث کی بات ہے کہ سب سے پہلے جو باب کی مناسبت سے جو بات ہے کہ نماز کے دوران ایک آدمی کو چھینک آئی اور میں نے اس کو یرحمک اللہ کا اور لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کیا. تو مطلب یہ کہ نماز میں کلام الناس کی اجازت نہیں ہے اور اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن يونس النسائي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أمورا من أمور الإسلام فكان فيما علمت أن قيل لي إذا عطست فاحمد الله وإذا عطس العاطس فحمد الله فقل يرحمك الله. قال فبينما أنا قائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا عطس رجل فحمد الله فقلت يرحمك الله رافعا بها صوتي فرماني الناس بأبصارهم حتى احتملني ذلك فقلت ما لكم تنظرون إلي بأعين شزر. قال فسبحوا فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال من المتكلم؟ قيل هذا الأعرابي. فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك. فما رأيت معلما قد أرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ بھی بڑی دلچسپ وہی حدیث ہے، اس کا دوسری تعبیر ہے. کہتے ہیں کہ عن معاویہ بن حکم السلمی قال لما قدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان بننے کے لیے آیا تھا، چنانچہ اسلام کا شرف مجھے حاصل ہوا. اور علمت امورا من امور الاسلام، اور اس موقع پہ مجھے اسلام کی بہت ساری تعلیمات سکھائی گئی، بہت سارے احکام سکھائے گئے. فکان فیما علمت، اور جو اور احکام سکھائے گئے تھے ان میں ایک حکم یہ تھا کہ قیل لی اذا عطست، کہ دیکھو جب تمہیں چھینک آئے فاحمد اللہ تو الحمدللہ کہو. وَإِذَا عَطَسَ الْعَاطِسُ، اور کوئی اور آدمی اگر اس کو چھینک آ جائے فحمد اللہ اور وہ الحمدللہ کہے فقل یرحمک اللہ، تو تم اس کو یہ جواب دو. یہ تعلیمات میں سے، احکام میں سے، اور مطلب ہے آداب میں سے یہ ادب مجھے سکھایا گیا، چنانچہ مجھے اس پر عمل کرنے کا موقع مل گیا. قال فبینما انا قائم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ، جماعت کھڑی تھی اور میں بھی حاضر تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. تو اس دوران اذا عطس رجل، ایک آدمی کو چھینک آئی فحمد اللہ، اس نے الحمدللہ کہا. فقلت یرحمک اللہ، تو مجھے تو یہ ادب سکھایا گیا تھا نا کہ اگر کسی کو چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کا جواب دو. رافعاً بصوتی، اور خوب بلند آواز سے میں نے یرحمک اللہ کہا. فرمانی الناس بابصارہم، لوگوں نے مجھے گھور گھور کر دیکھنا شروع کیا. حتی احتملنی، یہاں تک کہ اس کیفیت نے مجھے غصہ دلایا. حتی احتملنی ذالک، لوگوں کے اس رویے نے مجھے غصہ دلایا. فقلت، اور میں نے ان سے کہا کہ ما لکم تنظرون الی باعین شزر، تم مجھے ایسی آنکھوں سے کیوں دیکھتے ہو، گور گور کر آنکھوں سے کیوں دیکھتے ہو. قال فسبحوا، تو انہوں نے جواب تو نہیں دیا کہ سبحان اللہ کہنا شروع کیا، یعنی مجھے خاموش کرنے کے لیے. فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، جب نماز ختم ہو گئی، قال، تو آپ نے پوچھا کہ من المتکلم، یہ نماز میں کون بول رہا تھا. قیل هذا الاعرابی، یہ جو صاحب آیا نا معاویہ الاسلمی، یہ عربی دیہاتی آدمی بیچارے کو پتہ نہیں ہے. تو یہ فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے قریب بلایا. فقال لی، اور انتہائی شفقت سے سمجھا کہ انما الصلاۃ لقراءۃ القرآن و ذکر اللہ،
کہ نماز جو ہوتی ہے نا اس میں تلاوت ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے. فَإِذَا كُنْتَ فِيهَا فَلْيَكُنْ ذَلِكَ شَأْنَكَ، جب تم نماز میں ہو تو بس اسی دائرے میں رہو، ذکر اللہ تلاوت کے علاوہ اور کچھ نہیں. فَلْيَكُنْ ذَلِكَ شَأْنَكَ. کہتے ہیں فَمَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَطُّ أَرْفَقَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے زیادہ شفیق معلم میں نے کبھی نہیں دیکھا. کہنے مجھے ایک غلطی ہوئی تھی مجھ سے، اور لوگوں نے بھی اس کا نوٹس لیا تھا اور مجھے بھی غصہ آیا تھا، لیکن آپ نے اس پر ناگواری کا اظہار نہیں ہوا، مجھے شفقت سے سمجھایا. یہ باب التأمين وراء الإمام. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سلمة عن حجر أبي العنبس الحضرمي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. آمین. یہ آمین بالجہر والبسر کا مسئلہ ہے کہ حضرات حنفیہ جہری نماز میں، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ آمین مسنون ہے، نماز میں آمین کہنا سنت ہے. مختلف حدیث ہے اذا قال الامام ولا الضالین قولوا آمین. اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ سری نمازوں میں آمین بالجہر نہیں ہوتا، سری نمازوں میں آمین بالجہر نہیں ہوتا. منفرد ہو امام ہو، یعنی مقتدی تو پڑھتے ہی نہیں کچھ، اس کو تو انداز ہی نہیں. جہری نمازوں میں آمین بالسر ہونا چاہیے، بالجہر ہونا چاہیے، مختلفی مسئلہ ہے. حضرات حنفیہ آمین بالسر کے قائل ہیں، اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کا بھی جو مفتاوی قول عام طور پر ملتا ہے وہ آمین بالجہر کا ہے. اور اس سلسلے میں جو استدلال ہے زیادہ تر اس کی بنا حضرت وائل بن حجر کے حدیث پر ہے، اور وائل بن حجر کے حدیث حضرت سفیان سے بھی مروی ہے، حضرت شعبہ سے بھی مروی. تو حضرت سفیان کی روایت میں مد بہا صوتہ کے الفاظ ہیں، اور حضرت شعبہ کی روایت میں خفض بہا صوتہ کے الفاظ ہیں. تو ان حضرات نے جو قائلین بالجہر ہے حضرت سفیان کی روایت کو ترجیح دی ہے، اور جو قائلین بالسر حضرات حنفیہ انہوں نے حضرت شعبہ کی روایت کو ترجیح دی ہے. یہ سارا مسئلہ آپ نے پڑھ لیا ہے، دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے. البتہ یہ کہ حضرت شعبہ کی جو حدیث ہے روایت ہے، اس پر لوگوں نے اشکال کیا. کیا اشکال کیا؟ ایک اشکال یہ کیا کہ شعبہ کی روایت میں ابو العنبس ہے، حالانکہ ابن العنبس ہے. تو یہ کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ عنبس والد بھی ہے، ابن العنبس کے بھی کہہ سکتے ہیں، اور ابو العنبس کنیت بھی ہے. شعبہ کی دو کنیت ہیں، ایک ابو السکن اور ایک ابو العنبس. تو کبھی کہیں ذکر ہے کنیت کے ساتھ اور کہیں ذکر ہے نسب کے ساتھ، اس میں کیا اختلاف ہے. دوسری یہ کہ یہاں جو حضرت وائل بن حجر سے پہلے جو راوی ہے وہ کیا حجر ابی العنبس، حجر الحضرمی. تو اس کے بعد ایک علقمہ کا بھی واسطہ ہے، بعض روایت میں علقمہ کا واسطہ ہے. تو وہ ہے کہ یہاں انہوں نے واسطہ چھوڑ دیا. عن حجر ابی العنبس الحضرمی عن علقمہ عن وائل بن حجر، علقمہ کا واسطہ چھوڑ دیا. تو یہ بھی کوئی بڑا اشکال کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ایک شخص بعض اوقات اس کو روایت ملتی ہے بالواسطہ، لیکن بعد میں اس کو موقع ملتا ہے اپنی سند کو عالی کرنے کے لیے، براہ راست وہ حدیث حاصل ہو جاتی ہے. تو بے واسطہ علقمہ بھی ٹھیک ہے اور بغیر واسطے کی بھی ٹھیک ہے، یعنی واسطے سے بھی روایت ملی ہے اور بغیر واسطے کی بھی ملی ہے، یہ کوئی اشکال کی بات نہیں. اور اس کی معیدات موجود ہے، ترجیحات موجود ہے، اور وہ یہ کہ آمین بالسر جو ہے نا اوفق بالقرآن ہے. اس لیے کہ آمین کے معنی کیا ہے؟ استجب، کہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور یہ استجب کے معنی میں ہے. تو استجب کے معنی میں یہ ظاہر ہے کہ یہ دعا کا صیغہ ہے. تو اس لیے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، جس طرح وہ دعائیں ہوتی ہے
جو آمین کا بھی کوئی اعلان اس کا نعرہ نہیں لگایا جاتا، بلکہ یہ بھی تضرع عاجزی کے ساتھ آہستہ. پھر حضرت شعبہ جو ہے وہ تدلیس نہیں کرتے، جبکہ حضرت سفیان کے اوپر تدلیس کا الزام ہے. پھر اس کے مؤید اور روایات بھی ہے، اگرچہ روایات اس کی بھی مؤید ہے لیکن اس کی بھی مؤید روایت ہے. پھر حضرت علی اور حضرت فاروق اعظم دو خلفاء سے صراحت سے مروی ہے کہ وہ آمین بالجہر نہیں کرتے تھے. تو اتنے جلیل القدر صحابہ کا آمین بالجہر نہ کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آمین بالسر ہے. پھر ایک بڑی بات یہ ہے کہ اگر شعبہ کی روایت پر عمل کیا جائے تو سفیان کی روایت کو ترک نہیں کرنا پڑتا. مد بہا صوتہ کو اس کی مناسب تعبیر ہو سکتی، وہ کیا کہ آمین میں آپ نے مد کا کی یعنی آپ نے یہ ہدایت فرمائی کہ اس کو مد کے ساتھ پڑھا جائے. آمین جھٹکے سے نہیں کہ دم جو ہے وہ امین کہہ دو، امین یہ نہیں، بلکہ آمین یعنی استحضار کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، اس کے معنی کا تصور کر کے اللہم استجب اور مد کے ساتھ. جبکہ اگر سفیان کی روایت کو لیا جائے تو حضرت شعبہ کی روایت کو بالکل ترک کرنا پڑتا ہے. خفضہ بحث صوت ہو اور کیا معنی متبادل ہے، نہیں ہو سکتا نا. تو اس وجہ سے لیکن اس سب کچھ مناظرے کے بعد بھی جو جتنے بھی اس سلسلے میں قیل و قال ہے سب کچھ کے بعد بھی یہ مسئلہ جو ہے نا یہ جواز اور کراہت کا نہیں ہے، جائز اور ناجائز کا نہیں ہے، افضل اور غیر افضل کا ہے، راجح اور مرجوح کا ہے. لہذا احناف جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ امین سرن اور سے افضل یہی، لیکن اگر کسی نے جہرن امین کہہ دیا تو خدا نخواستہ کوئی گناہ کی بات نہیں. یا اگر سرن کہا کسی نے جہر کے بجائے سر کا اختیار کیا تو یہ بھی کوئی مواخذے کی بات نہیں. تو بہرحال یہ لیکن اختلاف اپنی جگہ پر ہے، اور وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا دونوں کے بعد تو کچھ دلائل ہے. لیکن اصل جو مدار ہے استدلال کا وہ حضرت وائل ابن حجر کی روایت ہے جو سفیان سے بھی مروی ہے اور حضرت شعبہ سے بھی مروی ہے. یہ دیکھو یہ فرمایا یہ یہاں سفیان ہے. اخبرنا سفیان عن سلمہ عن حجر ابی العنبس الحضرمی عن وائل ابن حجر. یہاں وہ واسطہ ہے اور ابو العنبس ہے، ابن العنبس نہیں. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. وبه قال حدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين وسلم عن يمينه وعن شماله حتى رأيت بياض خده. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة رضي الله عنه وأن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. حتى يسمع من يليه من الصف الأول. یہ كان رسول الله إذا تلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین حتی یسمع من یلیہ. دیکھو من یلیہ من الصف الاول، اس میں اس بات کی تصریح ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اتنے زور سے آمین نہیں تھی کہ دیگر صفوف کو پہنچ جائے صف اول میں. اور بعض اوقات آپ کسی کلمے کا گویا کہ جہر اس وجہ سے فرماتے تھے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کیا الفاظ آپ ارشاد فرما رہے ہیں. ورنہ صف یہ کیا بات ہے کہ جہر صف اول والوں کو ملے اور صف ثانی اور صف ثالث والوں کو نہ پہنچے. حالانکہ دیکھو اگر ایک صف کے اندر 50 آدمی ہیں تو 3-4 آدمیوں کے بعد تو پھر ذرا آواز دیر بھی پہنچے گی نا، اور پیچھے والوں کو جلدی پہنچنی چاہیے. تو یہ صف اول کی خیر ہے. اس کا مطلب یہ کہ جہر جو تھا یہ یعنی اس لیے نہیں تھا کہ مخصوص جہر، ورنہ تو پوری مسجد کا ذکر ہوتا جیسا اور تلاوت کا جہر ہوتا ہے اس کا بھی جہر ہوتا یہاں تعلیم کے لیے. پھر وہ مشہور حدیث ہے کہ سکتتان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں 2 سکتے ہوتے تھے، ایک سکتہ بعد فراغ من الضالین اور ایک سکتہ ابتدا میں بعد تکبیر تحریمہ.
تو یہ سکتہ اسی لیے ہوتا تھا کہیں کے لیے آمین کے لیے، ورنہ اگر آمین بالجہر ہوتا تو پھر تو سکتے کی نوبت نہ تھی. جی. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. یہ بھی سر پر دلالت کرنے والا جملہ ہے، اس لیے کہ اگر جہر ہوتا تو ظاہر کہ امام کا بھی جہر ہوتا نا، تو پھر یہ کہنا چاہیے تھا کہ جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو. تو اس کا مطلب یہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ ولا الضالین جب کہے تم آمین کہو، اس لیے کہ اب سکتہ ہوگا اور سکتے میں امام کو آمین کہنا ہے. تم بھی اس وقت اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور فوراً آمین کہو تاکہ زمانی موافقت پیدا ہو جائے اور اس کا اجر ملے گا پھر انشاءاللہ. تو آپ نے نہیں فرمایا وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ آمین فَقُولُوا آمین، بلکہ وَلَا الضَّالِّينَ، جس کا مطلب یہ کہ اس کے بعد اب سکتہ ہونا ہے اور اس سکتے سے فائدہ اٹھانا ہے کہ آمین امام بھی کہے گا تم بھی کہو. تو اس لیے یہ حدیث بھی جو قائلین بالسر ہے ان کا مستدل بنتی ہے. جی. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن انهما اخبراه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. یعنی آمین صرف مقتدی کا وظیفہ نہیں بلکہ امام کو بھی آمین کہنا ہے. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين. يا حضرت بلال عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے بعض حضرات نے لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت بلال آپ کے پیچھے قرات فرماتے ہو، تو ظاہر ہے کہ مقتدی کی جو قرات ہوگی وہ تو سکتات میں ہوگی نا، تو وہ ذرا دیر میں پہنچے گا اور امام ولا الضالین پڑھ کے فوراً آمین کہے گا. تو حضرت بلال آپ سے فرما رہے ہیں کہ آپ مجھ سے آمین کہنے میں جلدی نہ فرمائیں بلکہ تھوڑا سا وقفہ ہونا چاہیے تاکہ موافقت زمانی پیدا ہو جائے، ورنہ اگر آپ نے پہلے آمین کہہ دیا تو وہی فمن وافقت آمین ہو تامین الملائکہ، وہ فضیلت سے تمہیں محروم ہو جاؤں گا. تو یہ مقصد ہے. جی. وبه قال حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي ومحمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن صبيح بن محرز الحمصي قال حدثني أبو مصبح المقرئي قال كنا نجلس إلى أبي زهير النميري رضي الله عنه. حدثني أبو مصبح المقرئي، یہ مقرا بھی ہے اور مقرا بھی ہے، یہ ایک جگہ کا نام ہے. یہ مقری جو اقرا یقرئ سے اس میں فعل کا صیغہ ہے وہ نہیں ہے بلکہ مقرا سے ہے. مقرا اور مقرا یہ جگہ کا نام ہے. مقرا بضم المیم بھی اور بفتح المیم بھی مقرا. تو مطلب یہ کہ یہ یمن کے قریب کسی علاقے کا نام ہے. بعض نے کہا کہ شام کا علاقہ ہے، ہو سکتا ہے کہ دو الگ الگ بستیاں ہو. بعض اوقات ایک بستی مختلف اسی نام سے مختلف جگہوں میں ہوتی ہے، کوئی ایسی مستغرب بات نہیں ہے. تو بعض محدث روات جن کے ساتھ یہ نسبت لگی ہوتی ہے تو اس سے مراد وہی ہے. یہ اقرا یقرئ مقرئ نہیں ہے بلکہ یہ وہ منسوب الی المقرا یا الی المقرا ہے. جی. قال كنا نجلس إلى أبي زهير النميري رضي الله عنه وكان من الصحابة فيتحدث أحسن الحديث فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال اختمه بآمين فإن آمين. کہتے ہیں کہ کننا نجلس إلى أبي زهير النميري، ہم حضرت ابو زہیر کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے، اس لیے کہ صحابی رسول تھے تو ہم ان کے خدمت میں بیٹھتے تھے. ہمارے دل کی دنیا بدل جاتی تھی، ان سے بہت سارے عجیب عجیب باتیں سنتے تھے. وكان من الصحابہ، جلیل القدر صحابی تھے. فيتحدث احسن الحدیث، اور وہ بڑی شاندار گفتگو کرتے تھے. ظاہر ہے کہ صحابی تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات، آپ کے ارشادات ہمیں سناتے تھے. فإذا دعا الرجل منا بدعاء، اب اگر کوئی شخص ہم میں سے کوئی دعا مانگتا نا تو کہتے تھے قال اختمه بآمین،
دیکھو اس دعا کو آمین کہہ کے مکمل کرو، یعنی جو بھی تم دعا مانگو آخر میں آمین بھی کہو. مثل التابع اختموا بآمین فإن آمین مثل التابع علی الصحیفہ، اس لیے کہ آمین ایسا ہے جیسا تم نے کچھ لکھا اور آخر میں مہر لگا دی، تو گویا کہ وہ جو لکھا ہوا ہے نا وہ مضبوط ہو گیا. فإن آمین کالتابع مثل التابع علی الصحیفہ، جیسا کہ کسی خط کسی مکتوب پر مہر لگانا ہے ہوتا ہے، آمین کی حیثیت اس طرح کی ہے. قال ابو زہیر اخبركم عن ذلك. جی خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتينا على رجل قد ألح في المسألة فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إن ختم فقال رجل من القوم بأي شيء يختم قال بآمين فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الرجل فقال اختم يا فلان بآمين وأبشر وهذا لفظ محمود قال أبو داود والمقرئي قبيل من حميرة. دیکھو یہ آگے ہے نا کہ قال ابو زہیر اخبرکم عن ذلک، میں تفصیل بتانا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ حضرت یہ جو گزرا ہے 2-3 سطریں گزری، یہ حضرت ابو زہیر ہی نے فرمایا نا کہ وہ صحابی تھے اور یہ تحدث احسن الحدیث، میں ان کے خدمت میں بیٹھتا تھا اور یہ فرمائے کہ دیکھو جب بھی دعا کرو آمین کہہ کے اس کے اوپر مہر لگا دو. اور میں اس کی تفصیل بتانا چاہتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ ابو زہیر، یہی جنہوں نے یہ بات کہی. وہ کہہ رہے ہیں اخبرکم عن ذلک، میں تفصیل بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو یہ کہا نا کہ آمین جو ہے ایک طرح سے مہر ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ایک واقعہ ہے. کیا واقعہ ہے؟ کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ، کہ ایک رات کو ہم آپ کے ساتھ نکلے باہر. فاتینا علی رجل، تو چلتے چلتے ایک آدمی کے پاس سے ہمارا گزر ہوا. قد الح فی المسئلہ، جو انتہائی والہانہ انداز میں دعا مانگ رہا تھا. الح کے معنی خوب اللہ سے گڑ گڑا کر مانگ رہا تھا. فوقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستمع منہ، آپ کھڑے ہو گئے اس کی دعا کو سننے کے لیے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے اسی وقت فرمایا کہ اوجب ان ختم، کہ انہوں نے اگر مہر لگا دی نا تو بات پکی کر دی. اگر انہوں نے مہر لگا دی تو واجب کر دیا. مطلب یہ کہ ان کی دعا جو ہے نا انشاءاللہ پھر متوقع القبول ہے انشاءاللہ. فقال رجل من القوم بأي شيء يختم، وہ مہر کیسے لگائے گا؟ ایک صاحب نے پوچھا آپ سے، ایک صاحب نے پوچھا آپ سے کہ آپ جو یہ فرما رہے ہیں نا کہ اگر نے مہر لگا دی تو اوجب، تو وہ مہر لگانے کا کیا طریقہ ہے؟ بأي شيء يختم قال بآمین، فرمایا مہر جو ہے نا یہ آمین ہے، آخر میں آمین کہے تو گویا کہ مہر لگا دی. فإنه إن ختم بآمین فقد اوجب، اگر آمین کہہ کے مہر لگا دی تو اس نے واجب کر لیا. فانصرف الرجل الذي سأل، تو جن صاحب نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ مہر لگانے کا کیا طریقہ ہے، یہ گئے اور ان صاحب کو بتایا کہ دیکھو مہر لگا دو تمہارا کام ہو جائے گا. کس سے کہا؟ وہ جو مانگ رہا تھا، جو دعا کر رہا تھا. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأتى الرجل، وہ جو سائل تھا، فقال، اس سے کہا اختم یا فلان بآمین، آمین کہہ کے بس مہر لگا دو. وابشر، اور خوش ہو جاؤ، بشارت قبول کرو. وهذا لفظ محمود. قال ابو داود والمقرئی قبیل من حمیر، حمیر یمن کا ایک قبیلہ ہے، تو یہ اس کی کوئی شاخ ہے. تو یعنی بعض اوقات جگہ کا بھی نام ہوتا ہے اور اسی نسبت سے قبیلے کا نام بھی ہو جاتا ہے. باب التصفيق في الصلاة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. یعنی اگر کسی خطا پر متوجہ کرنا ہو امام صاحب کو تو اب مقتدی ہو گئے ہیں، وہ تو یہ کل پڑھا ہے اپنے ترمذی میں، تو مقتدی جو مرد جو ہوں گے وہ سبحان اللہ کہیں گے، اور عورت کی چونکہ آواز بھی ستر ہے تو اس لیے وہ آواز سے کچھ نہیں کہے گی، وہ تصفیق کرے گی، یعنی انگلیاں مارے گی اپنے اس کے اوپر تاکہ امام کو توجہ ہو.
جی. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس فأقيم قال نعم فصلى أبو بكر. ذهب إلى بني عمرو بن عوف یہ قبیلہ تھا, وہاں آپ تشریف لے گئے, ان کے درمیان کوئی رنجش تھی, کوئی تنازع تھا, تو اس کو رفع کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے. لیصلح بینہم وحانت الصلاۃ, اور اتنے میں نماز کا وقت بھی آ گیا. فجاء المؤذن, تو نے وہ مؤذن آیا آپ کی خدمت میں. فجاء المؤذن الی ابی بکر, حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں آئے. فقال اتصلی بالناس فاقیم, کہ اگر آپ نماز پڑھانا چاہیے, یعنی آپ تو چلے گئے تھے نا, مسجد نبوی میں نہیں تھے, تو آپ کو دیر ہو رہی تھی, تو اس لیے مؤذن نے حضرت بلال ہوں گے یا کوئی اور ہوگا, حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یقین نہیں کہ وہ تشریف لا سکیں گے, وہ تو گئے ہیں کسی ایک اہم کام کے سلسلے میں, تو آپ نماز پڑھانا پسند کریں گے. حضرت ابوبکر صدیق سے انہوں نے عرض کیا. فقال تصلی بالناس فاقیم, کہ اگر آپ نماز پڑھانا چاہیں تو میں تکبیر کہوں. قال نعم, کہا ٹھیک ہے. فصلی ابوبکر, حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس فی الصلاۃ, تو اتنے میں آپ تشریف لائے اور جماعت کھڑی تھی. فتخلص حتى وقف في الصف, تو وہ جا کے صفوں سے گزرتے گزرتے کوئی جگہ ہوگی وہاں صف میں کھڑے ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فصفق الناس, تو لوگوں نے یعنی تشویق شروع کر دی حضرت ابوبکر صدیق کو توجہ دلانے کے لیے کہ اب آپ آئے ہیں تو آپ کی موجودگی میں اب نماز نہیں پڑھانی چاہیے. فصفق الناس وكان ابو بکر لا يلتفت في الصلاة, اور ابو بکر صدیق کی نماز جو بڑے خشوع خضوع والی ہوتی تھی, وہ ادھر ادھر التفات نہیں کرتے تھے, وہ تو اپنی نماز میں یعنی یکسو تھے. فلما اکثر الناس التشویق, لیکن جب لوگوں نے مسلسل یہ پیٹنا شروع کیا تو التفتا, وہ انہوں نے توجہ کی. فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو دیکھا کہ آپ تو تشریف لا چکے ہیں اور سب میں کھڑے ہیں. فاشار الیہ رسول اللہ ان امکث مکانک, لیکن وہ پیچھے ہٹنا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے ان کو سمجھایا کہ اپنی جگہ ٹھہرے رہو. فرفع ابو بکر یدیہ, تو حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ اٹھا کے حمد و ثنا کی کلمات کہیں کہ یعنی میرے اوپر کوئی عتاب نہیں ہوا, بلکہ مجھے اپنے اس منصب پر برقرار رہنے دیا گیا. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے, ایک نعمت ہے اللہ کی, تو اس لیے فحمد اللہ علی ما امرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ فرمایا کہ نماز پڑھاتے رہو, تو اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. ثم استاخر, لیکن ان کی ہمت نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھائے, چنانچہ وہ پیچھے ہٹ گئے. ثم استاخر ابو بکر حتی استوى فی الصف, وہ صف میں آ کے کھڑے ہو گئے. وتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی, اور آپ نے آگے بڑھ کے نماز پڑھائی. اس طرح کے واقعات متعدد ہے. بعض جگہ ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹ گئے, اور بعض جگہ ایسا ہوا کہ وہ اپنی جگہ پہ رہے اور اب مؤتم مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھی. جی. فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك. قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح فمن نابه شيء في صلاته یہ جو تصفیق اور تصفیق کا طریقہ تم نے اختیار کیا نا کہ سب لوگ تالی پیٹنے لگے تھے, یہ صحیح نہیں ہے. انی ما لی رأیتکم اکثرتم من التصفیح, فرمایا کہ یہ طریقہ نہیں اختیار کرو, بلکہ کیا کرو, من نابہ شیء فی صلاتی, اگر کوئی ایسی بات سامنے آ جاتی ہے جو قابل تنبیہ ہوتی ہے تو کیا کرنا چاہیے, فلیسبح, تصفیق کے بجائے سبحان اللہ مجھے یہ کہو. فإنه اذا سبح التفت الیہ, جب کوئی سبحان اللہ کہے گا تو اس کی طرف توجہ ہوگی امام کی. انما التصفیح للنساء, اور تصفیح اور تصفیق کا جو معاملہ ہے نا یہ عورتوں سے متعلق ہے, مردوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے. وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر فقال لبلال إن حضرت صلاة العصر ولم وہی واقعہ چل رہا ہے.
إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس. دیکھو فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم. قال في آخره إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء. وبه قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن عيسى بن أيوب قال قوله التصفيح للنساء تضرب بأصبعين من يمينها على كفها اليسرى. باب الإشارة في الصلاة. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن الشبوية ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة. یعنی مطلب ہے اگر کوئی آدمی کوئی بات پوچھتا یا کوئی ایسی ضرورت پیش آتی اور وہ تو آپ اشارے سے جواب دیتے تھے، یعنی سر کے اشارے سے یا انگلیوں کے اشارے سے. اس کا مطلب یہ کہ اس طرح کے اشارے کی گنجائش ہے نماز میں. وہ سلام کے لیے اشارہ تو مکروہ ہے، لیکن اور حاجات اور اس نوائب کے سلسلے میں اگر کسی کو اشارے سے سمجھانا مقصود ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس عن أبي غطفان عن أبي غطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال يعني في الصلاة والتصفيق للنساء من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها يعني الصلاة. قال ابو داود هذا الحديث وهم. دیکھو یہ جو آخر میں اضافہ ہے نا، من اشار فی صلاتی اشارۃ تفهم عنہ، کہ اگر کوئی ایسا اشارہ کرتا ہے نماز میں جو قابل فہم ہے، یعنی اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، تو کیا فرمایا فلیعد لها، یعنی فلیعدها، نماز کو دہرائے. وہ اشارہ گویا کہ اس نے نماز کو فاسد کر دیا. اس حدیث تو یہ ماقبل کے حدیث کے مخالف ہے نا، جو یہ کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد کہتے ہیں حضر حدیث وہم، یہ جو آخری حصہ ہے نا یہ کسی راوی کا وہم ہے، لہٰذا یہ قابل استدلال نہیں ہے. اور اشارہ کرنا یہ اشارے سے کوئی بات سمجھانی مفسد صلاۃ نہیں ہے. جی. باب في مس الحصى في الصلاة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص شيخ من أهل المدينة أنه سمع أبا ذر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. یعنی سامنے جو کام کر رہی ہے ان کو صاف کر کے اپنے لیے جگہ بنانے کی کوشش نہ کرے. حال پتہ سجدہ کرنا مشکل ہو تو مرتے ہیں ہلکے سے انداز میں کیا جا سکتا ہے. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح وأنت تصلي فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى. باب الرجل يصلي مختصرا. اس سے پہلے بھی گزرا ہے تخسر. تو مختصر کا کیا مطلب؟ وضع الیدین الخاسرہ، اس طرح نماز پڑھنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. پھر راحت اہل النار ہے اور اس میں کئی پھر یہ سلب ہے. سلب یعنی مسلوب کہتے، سولی کہتے. تو ان اس کے مشابہتوں کی وجہ سے، ان حالات کی وجہ سے مختصراً نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے. وبه قال حدثنا يعقوب بن كعب قال حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة. قال أبو داود يعني يضع يده على خاصرته. باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا. وبه قال حدثنا لاٹھی سے ٹیک لگانا بغیر ضرورت کے گزارے کا منع ہے، لیکن اگر معذور آدمی ہے اس کو سہارے کی ضرورت ہے تو ایسا کر سکتا. وبه قال حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي قال حدثنا أبي عن شيبان عن حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف قال قدمت الرقة فقال لي بعض أصحابي هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بڑے دلچسپ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ عن هلال بن يساف قال قدمت الرقة، وہ ایک علاقہ ہے بڑا کہ میں وہاں حاضر ہوا. فقال لي بعض اصحابی، تو میرے ایک ساتھی نے مجھ سے کہا کہ هل لك في رجل من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو دلچسپی ہے کسی صحابی سے ملنے کی؟ یہ ایک صحابی ہے، ان سے ملنے کی آپ کو کچھ طلب ہے، کچھ دلچسپی ہے؟ کسی نے مجھ سے کہا. فقال لي بعض اصحابی هل لك في رجل من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال قلت غنیمہ، یہ تو میرے لیے بڑی قیمتی بات ہوگی، غنیمت ہوگی، نعمت ہوگی کہ ایک صحابی سے میری ملاقات ہو جائے. فدفعنا الى وابسہ، چنانچہ ہم گئے. تو وہ صحابی کون تھے؟ حضرت وابسہ تھے. قلت لصاحبی، تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھو ہم ان کی خدمت میں جا رہے ہیں، لیکن پہلے سوچ لو کہ وہاں کس طرح جانا ہے، کیا کہنا ہے.
قلت لصاحب، اپنے ساتھی سے میں نے کہا نبدأ، کہ ہم جب خدمت میں جائیں گے نا تو ننظر الی دلہ، پہلے یہ دیکھیں گے کہ ان کا سراپا کیا ہے، یعنی ان کا ہیئت غذائیہ کیا ہے، سراپا یعنی ان کا انداز کیسا ہے. فیدا، تو چنانچہ ہم نے سراپا دیکھا، فیدا علیہ قلنسوا لاتئا، تو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک ٹوپی ان کے سر پہ ہے، اور وہ ٹوپی کلا کی طرح نہیں ہے بلکہ سر پہ جمی ہوئی ہے، لاتئا. اور ذات اذنین، اور اس ٹوپی کی دو کان ہیں. کیسے؟ دو کان. سردیوں کے زمانے میں ایسی ٹوپیاں ملتی ہیں نا بازار میں کہ وہ لوگ جو ہے اس کا ایک حصہ اس طرح ہوتا ہے، کان بھی ڈک جاتے ہیں، یہاں سے باندھ دیتے ہیں. نہیں دیکھے ہم لوگوں نے؟ تو وہ ذات اذنین کی وہ ٹوپی ایسی تھی جو سر کے ساتھ چپکی ہوئی تھی اور کانوں والی تھی. ذات اذنین وہ برنس خز اکبر، اور کہتے ہیں برنس بھی تھا. برنس بھی ایک بڑا سا لباس ہوتا ہے جس میں پہلے بھی گزرا ہے، کھلا لباس ہوتا ہے بڑا سا بہت لمبا، اور کہتے ہیں خز کا تھا. خز اس کپڑے کو کہتے ہیں جس میں اون بھی ہو اور تھوڑا سا ریشم بھی ہو. اون اور ریشم سے مجموعے سے ایک لباس تیار کہتے ہیں جو خز کہلاتا ہے. اکبر، اور وہ غبار آلود تھا، کوئی نیا، کوئی بالکل فریش لباس نہیں تھا. وَإِذَا هُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى الْعَصَا فِي صَلَاتِهِ، اور ہم نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور عصا کا سہارا لے رہے ہیں، عصا کا سہارا لے رہے ہیں. فَقُلْنَا بعد ان سلمنا، پھر جب وہ فارغ ہو گئے تو ہم نے سلام عرض کیا، اور سلام کے بعد درخواست کی کہ سلمنا. فقال حدثتني ام قیس بنت محسن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم نے ان سے سوال کیا. سوال یہ کیا ہوگا کہ آپ لاٹھی کے سہارے سے نماز پڑھ رہے تھے، ہمیں تو تعجب ہوا. تو کہنے لگے کہ دیکھو سنو، حدثتني ام قیس بنت محسن، یہ حدیث مجھے اس صحابیہ نے سنائی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلنا، کہ جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وحمل اللحم، اور جسم تھوڑا سا بھاری ہو گیا، اتخذ عمودا فی مصلاہ یعتمد علیہ، تو آپ نے جہاں نماز پڑھتے تھے نا، جو مصلی تھا، جو جائے نماز تھی، وہ آپ نے ایک لکڑی گڑوائی اور اس کا سہارا لیتے تھے نماز میں. تو اس لیے اگر میں نے یہ کام کیا تو یہ میں نے کوئی بدعت نہیں کی، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے.